سب حضرات محبت نال درود پاک پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اپنے اختتامی مراحل وچ داخل ہو چکا ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جس نے رمضان المبارک دیاں انہاں گھڑیاں دی قدر کیتی اور اپنا نام اعمال دی سیاہی نو دھو کے پچھلا سارا کھاتا برابر کر لیا اور اپنے گناہ اللہ رب العزت دے کولوں معاف کرا کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق غفر لہ ما تقدم من ذنبہ دا مصداق بنے۔ اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان کہ جڑا اتنے بڑے دریائے رحمت تو گزر کے بھی حالے تک کھاتا پہلے دی طرح اومیں اور ملوث تے اسی طرح برباد ہے۔ اللہ توفیق عطا فرماوے کہ اس رمضان دیاں انہاں برکتاں اور رحمتاں تو فائدہ اٹھا کے اپنا نام اعمال گناہاں دی سیاہی کو لوں دھو لبے اور گناہاں دی سیاہی نو دور کر لبے۔ اللہ میرا بھی تھوڑا بھی سارے گناہ معاف کر کے اپنے دربار دے اندر انہاں گھڑیاں دیاں رحمتاں تے برکتاں وصول کرن والاں وچوں ساڈا نام اللہ لکھ دے وے۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک دے فضائل بھی تسی سنیں۔ قرآن کریم بہت اچھی گل ہے، میں تے چند بڑھڑا نو بے کے پنجابی شروع کی تھی، میں آپ بھی اوکھا ہو رہا پنجابی چ۔ چلو جیڑا لفظ اردو چ نہ آیا پھر پنجابی چ آ جاسا کچھ۔ رمضان المبارک کے فضائل اور قرآن مقدس کی عظمت میرا خیال ہے آپ جلسے سن سن کے اس موضوع کے حافظ بن چکے ہوں گے۔
میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ آپ نے تقوی پہ بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ ابتداءً تمہید میں باندھ لوں اور تقوی پر ہی بیان کروں گا۔ تمہید باندھ جائے تقریباً گھنٹہ لگے یا 1.5 گھنٹہ، بیان تقوی پہ ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں ایک رات ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ القدر۔ رمضان کا پورا خلاصہ وہ رات ہے۔ رمضان کی عزت اور حرمت میں اضافہ اس رات کی وجہ سے ہے، لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کو آدمی اگر سمجھ جائے تو اپنی قدر بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کو سمجھنے والے کو اپنی قدر بھی سمجھ آئے گی، اور جس نے لیلۃ القدر کو نہیں سمجھا وہ اپنی قدر بھی نہیں کر سکتا، اس کو اپنی قدر بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس لیے میں تمہیدات کو چھوڑ کے لیلۃ القدر کا آپ کو معنی بتانا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کا کیا معنی ہے۔ مفسرین حضرات نے اس قدر کے 5 معنی ذکر کیے، 5 معنی، لیکن ان میں 3 معنی میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ لیلۃ القدر ایک معنی لیلۃ القدر کا عزت والی رات، شرف اور مرتبے والی رات۔ قدر کا معنی عربی میں عزت، وقار، شان، مرتبہ، مقام، اس کے لیے بولتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اللہ فرماتے ہیں جو زندہ خدا کو چھوڑ کے کسی تعزیے تبوت پہ گیا ہے، جو زندہ خدا کو چھوڑ کے کسی قبر پہ گیا ہے، جو زندہ رب کو چھوڑ کے کسی غیر کے دروازے پہ مانگنے کے لیے گیا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کے اس کو پکار رہا ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ، اس ظالم نے اللہ کی عزت نہیں کی۔ حق کا قدر ہی، جس طرح اس رب کی عزت کرنے کا حق تھا اس نے رب کی عزت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، یہاں صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں ما قدر اللہ مطلب کیا ہے؟ قدر کا معنی عزت۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، عزت والی رات میں، مرتبے والی رات میں۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن آیا اور رمضان کی رات مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق وہ 24 رمضان کی رات، بعض اہل سیر کی روایت کے مطابق 17 رمضان کی رات، بہرحال وہ رات رمضان میں تھی۔ اس رمضان کے اندر قرآن آیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کی عزت وہ رکھی کہ قرآن جہاں سے جس زمانے کے ساتھ قرآن کی نسبت ہوئی وہ زمانہ عزت والا بن گیا، جس مکان کے ساتھ قرآن کی نسبت ہوئی وہ مکان عزت والا بن گیا، جس پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا وہ پیغمبر امام کائنات، امام الانبیاء اور پوری کائنات سے اونچا ہو گیا۔ اور یہ قرآن، اس قرآن کا جو اصحاب پیغمبر سٹیج بنے اور اس قرآن مقدس کا اولین مصداق اور اولین خطاب اور اولین میدان بنے اصحاب پیغمبر، اللہ نے فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کنتم خیر امہ۔ سارے مفسرین متفق ہیں
کہ کنتم کا خطاب کس کو ہے؟ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن جس زمانے میں آیا میرے محبوب نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی. جس رات سے قرآن گزر کے آیا وہ رات راتوں کی سردار بن گئی. توجہ ہے؟ وہ رات راتوں کی، اونچا بول ذرا میں بات عرض کروں، وہ رات راتوں کی لیکن ہے رات. اس کو کیا کہیں گے؟ دن یا رات؟ توجہ میری طرف رہے. اور شان کتنی زیادہ، خیر من الف شہر. 1000 مہینہ اکٹھا ہو، 1000 مہینہ اس کا سارے زمانے کے فضائل وہ اکٹھے ہوں، یہ ایک رات اس 1000 مہینہ سے نمبر لے گئی. اس سے افضل خیر، اس میں تفضیل اللہ نے فرمایا بہت بہتر ہے. اللہ کتنی بہتر، لاکھ درجے، کروڑ درجے، ارب درجے، خراب درجے، کتنی بہتر. فرمایا تمہارے پاس سیگا نہیں، خیر میں کہہ رہا ہوں یہ بہتر. تم لاکھ کہو وہ بھی اس سے بھی بہتر، کروڑ کہو اس سے بھی بہتر، ارب کہو اس سے بھی بہتر، خراب کہو اس سے بھی بہتر. تمہارا عدد ختم ہو جائے گا لیکن اس رات کی خیریت ختم نہیں ہو سکتی. خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. کتنی بہتر؟ دنیا کے مفتی سے پوچھ، شیخ الحدیث سے پوچھ، اس کتنے کی مقدار بتا دے، لاکھ ارب کروڑ خرب کتنی. قرآن نے کہا خیر بہت بہتر. معلوم ہوتا ہے تیرے عدد کے ہند سے نیچے ہے اور اس رات کی خیریت اوپر ہے. بہت بہتر، بہت بہتر. یہاں پہ عقیدے کا مسئلہ بھی سمجھ. بعض جہل کہا کرتے ہیں شب ولادت شب قدر سے افضل. نرے بے ایمان، شب قدر کا کائنات میں مقابلہ نہیں. اور بعض بے ایمان کہتے ہیں شب معراج شب قدر سے افضل. بعض بے ایمان کہتے ہیں شب جمعہ شب قدر سے افضل. یہ نرے بے ایمان. قرآن کہتا ہے خیرم من الف شہر. یہ صرف وہ ایک ہی رات ہے جس رات کو اس کائنات سے اونچا کیا. کائنات کی ساری راتیں شب قدر، ساری راتیں اکٹھی کر لو، شب ولادت، شب جمعہ، شب معراج، شب کوئی اور، یہ ساری شبیں ملیں اور یہ 1000 شب اکٹھی کریں، وہ 1000 اکٹھی ہو جائے، اس کے ساتھ دن بھی اکٹھے ہو جائیں اور ساری کائنات کے زمانے اکٹھے ہو جائیں. فرمایا خیرم من الف شہر. اس رات، یہ رات شب قدر والی ان زمانوں سے، ان ساعات سے، ان راتوں سے، ان راتوں سے، ان دنوں سے 1000 گنا بہتر ہے. اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی نسکتی ہے. اور جو 12 ربیع الاول کا حلوہ کھانے کے لیے شب ولادت کا نام لیتا ہے یا مخلوق خدا کو گمراہ کرنے کے لیے شب جمعہ کو لیلۃ القدر سے افضل کہتا ہے، چٹا بے ایمان یا کالا بے ایمان. توجہ کر، بے ایمان دو ہی ہوں نے، یا چٹا تے یا کالا. توجہ کر. بہتر خیریت کو اس کا مفضل علیہ نے بیان کیا. کتنا بہتر؟ نہیں، فرمایا بہت بہتر. تمہاری عقل نہیں پہنچتی. قرآن جس رات میں آیا وہ رات ساری راتوں سے، بول، رات ساری راتوں سے افضل، لیکن ہے رات. رات ہے رات. رات ہونے سے نکلی، یہی بات ہم کہتے ہیں. اس رات کی عزت اس کا رات ہونا ہے. اگر اس کے رات ہونے کا انکار کرے گا اس کی عزت اور شان کا بھی انکار ہوگا.
اس کو عزت ملی اس لیل ہونے کی وجہ سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی رات ہونے کی وجہ سے اس کو عزت ملی، شان ملی. اب کوئی بدبخت اس کے رات ہونے کا انکار کر دے، اس نے اس کی عزت کو ہی نہیں مانا، عزت کا انکار کیا. رمضان اس کو عزت ملی رمضان ہونے کی وجہ سے. اب اگر کوئی اس کے مہینے ہونے کا انکار کر دے، اس کی رمضانیت کا انکار کر دے، وہ کہے میں رمضان نہیں مانتا، اس کو مہینہ نہیں مانتا، تو وہ بدبخت رمضان کے فضائل کا منکر ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کائنات والو، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ہیں بشر اور کھرے بشر، اور آپ کی عظمت ہے نبوت بشریت کے سر پہ، آپ کی عظمت ہے یہ بشریت بنیاد آپ کی عظمت کی. لیکن لیلۃ القدر کا مقام ساری کائنات سے زیادہ. اگر کوئی اس کے رات ہونے کا انکار کرے وہ اس کی شان کا منکر. اسی طرح جو میرے پیغمبر کی بشریت کا انکار کرے وہ میرے پیغمبر کی نبوت کا منکر ہو کے عزت کا منکر. توجہ ہے ہن بشر پر بشر شان چریسا نہیں. شان تے مقام ساری کائنات سے اوپر، لیکن عظمت کی بنیاد کیا ہے؟ نبوت محمدی. اور نبوت محمدی کی بنیاد کیا ہے؟ بشریت محمدی. اس لیے رب فرماتی کہ ہم نبوت جیسا عہدہ اور منصب یہ صرف بشر کو دیا کرتے ہیں. کسی نوری کو ہم بشری اس کو نبوت کا مقام نہیں دیتے. جبریل نوریوں کا سردار ہے، لیکن نبوت جبریل کو نہیں ملی. نبوت ملی ہے آمنہ کے لال کو. اور سورت آل عمران اللہ فرماتے ہیں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ. اللہ فرماتے ہیں 3 چیزیں میں بشر کو دیتا ہوں، ان 3 چیزوں میں پہلی چیز نبوت ہے. نبوت ہمیشہ کس کو ملتی ہے؟ اچھا جی، عرض یہ کر رہا تھا اس رات میں قرآن آیا. رات کا معنی کیا ہے؟ قدر کا معنی عزت اور شرف. عزت اور شرف مسئلہ یاد کر کے اٹھنا ہے. عزت اور شرف معلوم ہوتا ہے قرآن جس رات میں آیا وہ رات اتنی عزت والی بن گئی کہ اس کی عزت کا احاطہ نہیں ہو سکتا. قرآن جس زمان میں آیا وہ زمانہ اتنا عزت والا بن گیا، اس کو تیری عقل اس کی عزت کے مقام کو احاطہ نہیں کر سکتی. یہ قرآن جس پیغمبر پہ آیا وہ پیغمبر ساری کائنات سے اونچا، ان کی شان اور رفعت اتنی بلند ہے تو اور میں کیا چیز جبریل کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، نوریوں کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ پیغمبر سب سے اونچا. اور قرآن جن صحابہ کرام جو اول مخاطب بنے جس جماعت میں آیا وہ جماعت بھی کنتم خیر امہ، وہ بھی خیر امہ. کتنی بہتر، کتنی بہتر. ایک بات ذہن میں رکھ لے، انبیاء سے نیچے پوری کائنات سے اوپر، انبیاء سے نیچے پوری کائنات سے اوپر. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ وہی ہے اخرجوا من دیارہم، اخرجت للناس، اخرجوا من دیارہم واموالہم واوذوا فی سبیلی. اخرجت وہی ہے اخرجوا. اس لیے کسی کے دماغ کا کیڑا ہو وہ صاف کر لے. کنتم خیر امہ یہ ابو بکر صدیق کی پارٹی پہلے، اس کے بعد جو اس نقشے قدم پہ چلے گا کنتم خیرہ کا مصداق بنتا چلا جائے گا. لیکن جو صدیق کا راہ چھوڑتا جائے گا اولئک ہم شر البریہ، ساری کائنات سے بدترین بنتا جائے گا. ذرا سن، ایک معنی. نمبر 2 دوسرا معنی اسی شرف کا، قرآن بہت اونچا تھا. انہو کتاب کریم، یہ بہت اونچی کتاب تھی.
اللہ نے زمانے پیدا کیے، انبیاء کرام کو بھیجا، جماعتوں کو بھیجا۔ میرے رب کی نظر تھی زمانہ آدم کا بھی آیا، آدم پیغمبر بھی آئے، جماعت آدم بھی آئی۔ میرے رب نے دیکھا، پیدا رب نے کیا۔ قرآن کی عظمت اتنی اونچی تھی، وہ زمانہ اس قابل نہیں تھا کہ اس زمانے میں قرآن آئے۔ سمجھا نہیں آپ نے؟ وہ زمانہ اس قابل نہیں تھا کہ اس زمانے میں قرآن آئے، اور صحیفے بھیجتا رہا، لیکن قرآن اتنا اونچا تھا۔ آدم پیغمبر کی شان بڑی تھی، شفیع اللہ تھے، لیکن وہ مقام نہیں تھا جو قرآن کو لائے، جو قرآن کو کھینچ کے لائے۔ زمانہ آدم کا گزر گیا، نوح پیغمبر کا زمانہ آیا، زمانہ وہ بھی بہتر تھا، زمانہ وہ بھی افضل تھا، مقام نوح کا بھی اونچا تھا، لیکن قرآن کی رفعت اتنی تھی، وہ زمانہ مناسب نہیں تھا۔ وہ قرآن اس زمانے میں آئے، قرآن اس شخصیت پہ آئے، 1,00,000 کئی انبیاء، کئی ہزار انبیاء دنیا پہ آئے، رفعتیں بڑی تھی، مقام بڑے تھے، درجے بڑے تھے، ان کے مقامات کی رفعتیں کیا کہنا، سب کچھ تھا، لیکن کوئی مقام اتنا بلند نہیں تھا جو اس قرآن کریم کی بلندی کے مناسب ہو۔ زمانے گزرتے رہے، انبیاء آتے رہے، جماعتیں آتی رہی، اللہ رب العزت کا قرآن لوح محفوظ میں رہا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں رہا۔ انہو کتاب کریم، یہ کتاب کریم اس لوح محفوظ میں رکھی رہی، کوئی زمانہ مناسب نہیں آیا اس کی بلندی کے مناسب، اور کوئی مقام اس مقام کے مناسب نہیں آیا، کوئی شہر اس مقام کے مناسب نہیں آیا، کوئی جماعت اس قرآن مقدس کا میدان بننے کے مناسب نہیں گزری۔ جب اللہ کے محبوب آئے، محبوب کی عمر 40 سال ہو گئی، پیغمبر مکہ میں رہے، کعبۃ اللہ کے پڑوسی رہے، وہاں پر رہے، وہاں میرے رب نے دیکھا کہ وہ قرآن مقدس کی وہ رفعتیں اگر وہ مناسب ہیں تو محمد مصطفیٰ کی رفعتوں کے مناسب ہیں۔ توجہ ہے؟ اللہ کے علم میں زمانہ وہی مناسب تھا جو قرآن کی رفعت کے ساتھ مناسبت قائم کرے، پیغمبر وہی مناسب تھا جو رفعت قرآن کے ساتھ جڑے، جماعت وہی مناسب تھی جو رفعت قرآن کے ساتھ جڑے، اشخاص وہی مناسب تھے جو رفعت قرآن کے ساتھ جڑے، اور لیلۃ القدر کی عزت اور رفعت اس کے مناسب تھی کہ قرآن ایسی عظمت والی رات میں اتارا گیا۔ ادھر سے جوان آیا، ادھر سے قرآن آیا، یہ ساری مناسبت جب ہو گئی بالفاظ دیگر کیا سمجھے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو وہاں سے نیچے لانا تھا، اور اس کے لیے ہم نے جس رات کا انتخاب کیا وہ رات ساری راتوں سے افضل، جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل، جس پیغمبر کا انتخاب کیا وہ پیغمبر سارے نبیوں سے افضل، جس جماعت صحابہ کا انتخاب کیا وہ صحابہ پوری کائنات کی امتوں سے افضل، جس امت کو چنا وہ امت ساری کائنات کی امتوں سے افضل۔ دو معنی ہو گئے، تیسرا معنی جس پر میں اپنی تقریر کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں، قادر ہے تقدیر سے۔ قادر کس سے؟ کہ تقدیر دا معنی قسمت، تقدیر کا معنی کیا ہے؟ ہاں اونچے بولو گے تو ٹھیک ہے۔ تقدیر کا معنی، میری تقریر سننے والے جلسے کا خیال ہی نکال دیں، انشاءاللہ سبق پڑھا کے جاؤں گا، اور ایسا سبق ہوگا کہ کوئی اندر کا کالا تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، اور انشاءاللہ آج آپ کی بھی اور میری بھی بخشش ہوگی۔ اب ذرا توجہ کر، قادر کا معنی قسمت۔ قسمت کو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ لفظ تو جانتے ہو، یا اس کی بھی تشریح کروں؟ قسمت ایک ہوتی ہے انفرادی قسمت کا فیصلہ،
ایک ہوتا ہے اجتماعی اور اقوام عالم کی قسمت کا فیصلہ، انفرادی قسمت کا فیصلہ، فلانا اتنی اس سال فلانا مرے گا، فلانے کو اتنی روزی ملے گی، فلانے آدمی سفر کرے گا، قسمت فلانی جگہ پہ روٹی کھائے گا، چائے پیے گا، یہ بھی قسمت ہے، سوئے گا، یہ بھی قسمت ہے، اور وہ قید میں جائے گا، یہ بھی قسمت ہے، خوش رہے گا، یہ بھی قسمت ہے، غم ملیں گے، یہ بھی قسمت ہے، خوشیاں ملیں گی، یہ بھی قسمت ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے قسمت کے، یہ بھی ہے قدر کا معنی۔ اس رات میں تقدیر کے فیصلے تو علم ازلی میں موجود ہیں، پھر لوح محفوظ پہ موجود ہیں، پھر ان کی نقول متعلقہ ملائکہ کو پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فیصلے، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا جملہ بتاتا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اے کائنات والو، یہ جو رات، جس رات قرآن آیا، قرآن جس رات آیا، اس رات میں میں نے پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ جس رات قرآن بھیجا، چھوٹے چھوٹے فیصلے اپنے مقام پہ وہ علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا قدر اور فیصلہ کیا ہوا؟ اقوام عالم کا فیصلہ کیا، عرب و عجم کا قسمت کا فیصلہ کیا، پوری کائنات کے ہر فرد کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس کائنات میں بڑے بڑے مذاہب تھے، بڑے بڑے فرقے تھے، یہودی بستے تھے، عیسائی بستے تھے، مکہ کے مشرک بستے تھے، قبر کا پجاری بھی رہ رہا تھا، اور اس کائنات میں بت کا پجاری وہ بھی گزارا کر رہا تھا، جنڈیوں کا پجاری وہ بھی رہ رہا تھا۔ اس کائنات میں بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے علماء، مولوی بھی تھے، عام جٹ زمیندار بھی تھے، امی لوگ بھی تھے۔ میں اللہ نے فیصلہ کر لیا اس کائنات کے اندھیروں کو ختم کیا جائے، اس کائنات کے اندھیروں میں خالص نور کی بارش کی جائے، اس کائنات کے اندر کفر کے اندھیرے، رسم و رواج کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، اس کے اندر پوری کائنات سرگردان تھی، اور ساری کائنات اپنے اپنے فنون میں ماہر ہو کر بھی اپنے مشکل کشا کا دروازہ بھول چکی تھی، اپنے حاجت روا کی چوکھٹ کو بھلا چکی تھی، اپنے داتا کے دربار کو بھول چکی تھی، اپنے دستگیر کی پہچان کائنات سے چھن گئی تھی، اور اس کائنات میں یہ انسان سرگردان بھی تھا، حیران بھی تھا، کوئی پانی کی لہروں پہ پڑا تھا، کوئی سمندر کے کناروں پہ پڑا تھا، کوئی مورتیوں کے سامنے پڑا تھا، کوئی قبروں کا پجاری تھا، کوئی حضرت عزیر کا پجاری تھا، کوئی حضرت عیسیٰ کو الہ سمجھ رہا تھا، کوئی بی بی مریم کو مشکل کشا سمجھ رہا تھا، کوئی لات منات عزا حبل اس کی چوکھٹ پہ پہرے دار بنا ہوا تھا۔ میرے اللہ نے فرمایا اس رات کو میری رحمت نے کرم کیا، اور میرا کرم اپنے شباب پہ آیا، اور کائنات کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا، اس قرآن کو بھیج کے پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کیا۔ قرآن آیا تو قسمت دا فیصلہ، سبحان اللہ، وہ نہیں ہوگی اے ہون ہو سی، پیچھے تے ہو گیا، اتنے ہون ہومن لگا جی، پہلے کسے دسا ہوئے تو ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، مشابرین جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، علامہ خضر ایاز بکروی صاحب، نعرہ تکبیر۔ تھک تو نہیں جاؤ گے؟ تھکنا نہیں ہے، توجہ ہے۔ اصل میں بھی دورہ تفسیر سے نکل کے آ رہا ہوں، اور دورہ تفسیر جب ہمارا ختم ہوتا ہے تو ہمارے وجود میں بھی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 14 گھنٹے بولنا پڑتا ہے مسلسل، 14 گھنٹے، پورے قرآن کے سمندر سے آدمی نکل کے آتا ہے۔ اور چلو اللہ توفیق دے گا، مسئلہ تو میں انشاءاللہ بیان کر کے جاؤں گا، کوئی ٹھرے تے بھامے سڑے۔
کوئی ڈرے تے بھامیں مرے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آج تے قسمت دا فیصلہ ہونے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قادر تقدیر سے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا؟ اے کائنات والو، فیصلہ یہ ہوا، اللہ نے فرمایا یہ میں نے ایمان والی کتاب بھیجی، ایمان کا ماخذ بھیجا، اپنی پہچان والی کتاب بھیجی. اب قرآن کے آنے کے بعد خوش قسمت وہ ہوگا جو اپنا مذہب اور ایمان قرآن سے لے گا. قرآن کے آنے کے بعد خوش قسمت وہ ہوگا جو ایمان والا مسئلہ قرآن سے ڈھونڈے گا، اپنا مذہب قرآن سے لے گا، اپنا عقیدہ قرآن سے لے گا. اور بدبخت وہ ہے جو اپنے امام کی بات مانے قرآن کو نہ مانے، اپنے مولوی کی بات مانے قرآن کو نہ مانے، اپنے شیخ الحدیث کی بات مانے قرآن کو نہ مانے، اپنے استاد کی بات مانے قرآن کو نہ مانے، اپنے مولویوں کی کتابوں پہ ایمان لائے، رب کی کتاب کو چھوڑ دے، وہ بدبخت ہو گیا. اور جو سب کو چھوڑ کے قرآن پہ ڈٹ گیا وہ خوش قسمت ہوتا چلا گیا. اما الذین سعدوا ففی الجنہ. سبحان اللہ. جہاں معیار بن گیا اور آپ کو اختیار مل گیا، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا. آج آپ کھلے دل سے سنیں، دوسری جماعتوں والے بھی سنیں، میرے کارکن بھی سنیں، دوسرے مذاہب والے بھی سنیں. یہ قرآن عالمی کتاب، اس لیے اگر کسی اور فرقے کا میرا بھائی جہاں بیٹھا ہو وہ بھی توجہ سے سن، پھر اپنے مولوی سے پوچھ، اپنے امام سے پوچھ، اپنے رہبر سے پوچھ کہ مولوی نے بات کی یہ قرآن میں ہے یا نہیں. اور آج تو ماشاءاللہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اردو تراجم دیکھ، دیوبندیوں کے دیکھ، بریلویوں کے دیکھ، شیعوں کے دیکھ، اہل حدیثوں کے دیکھ، جو مرضی آئے، جو ہم انشاءاللہ بات کریں گے ہر کے ترجمہ سے وہی بات نکلے گی. پھر تیری قسمت دی گل ہے. یہ تو قرآن من گئی ہوئے تے خوش قسمت ہے. جے قرآن نو ٹھکرا دیتا تو پھر روزے رکھن دا فائدہ. ہاں پھر انج سمجھو بھی چوکھر دا منہ بند کیتا ہے. روزے رکھن دا کوئی فائدہ نہیں. جے عقیدہ قرآن والا نہیں تو ان سمجھو جی میں کھوتے دا منہ بند کر دیتا جاوے تے سارا نماشیں جا کے کھولو تو کی آخسو بھئی کھوتے روزہ رکھے. بول دے نہیں کسے ڈنگر دا منہ بند ہے کی آخسو. کتی مسیح جو پھر کے آندھی پہ کہ بھئی تہجد پڑھ کے آندھی بھئی کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تاں بننا ہے جو اپنا عقیدہ فٹ کر قرآن کے. یہ قسمت کا فیصلہ ہو گیا. قرآن نے مسئلے بڑے بیان کیے، بڑے بیان کیے. میرے نبی کی عظمت کو بھی قرآن بیان کرتا ہے اور اس رنگ میں بیان کرتا ہے. ساری کائنات کے ملا کٹھے ہو جائیں، قرآن کا ایک لفظ آ جائے، اس کی بلندی تک یہ نہیں پہنچ سکتے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ساری آیت چھوڑو، صرف اسلام کا میں معنی بیان کروں. کعبہ کے رب کی قسم ایک مہینہ یہاں گزر جائے گا اسلام کے راز ختم نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں رفعنا لکا، لکا اسلام یہ لام اختصاص کا، اور فرمایا لکا کی مطلب میرا سونا پیغمبر جیڑا کچھ تینوں دتا وہ تیرے نال ہی خاص ہے. رفعنا لکا جو کچھ تینوں دتا وہ تیرے نال ہی خاص ہے، اور کسے دا اسے شرکت نہیں، اتے اور تیرا کوئی شریک نہیں، وہ تیرے ہی خاص ہے، تیرے نال ہی خاص ہے. لکا اے لکا دی لام وہ دس رہی ہے جیڑا مقام میرے پیغمبر نو ملا. لکا فرمایا میرا سونا پیغمبر وہ تیرے نال ہی خاص ہے اور کسے نو نہیں ملیا. ذرا دیکھ لے عالم ارواح میں روحیں ساری تھی، میثاق
نبوت میرے محبوب کے لیے لیا گیا، سارے اربا کی انبیاء تھی، لیکن میثاق نبوت میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے لیا گیا۔ سارے انبیاء کائنات میں آتے رہے، مبشر بن کے آئے، بشارتیں دیتے رہے، توحید بیان کرتے رہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ آئے، صرف مبشر نہیں، محمد مصطفیٰ آئے مصدق بن کے آئے۔ لکا اللہ فرماتے ہیں جڑا تینوں دیتے ہیں نا یہ تیرے ہی خاص ہے، اور کوئی حصے دار نہیں۔ لکا، اور فرمایا انبیاء آتے رہے، 104 کتابیں آئیں، 4 بڑی باقی چھوٹی، یہ کتابیں آتی رہی کائنات میں، اور انبیاء کی ڈیوٹی کیا تھی؟ میری توحید بیان کرنا، اپنی نبوت کا اعلان کرنا، احکام بیان کرنا، اور اس وقت تک تمہاری دعوت کامل نہیں ہوگی جب تک آخر الزمان پیغمبر کے بارے میں لوگوں کو بشارت نہ دے گی۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ افسوس ہے کہ آپ لوگوں میں ذوق نہیں، اور روزوں کے مارے ہوئے ایسے بیٹھے ہیں نا، مجھے خطرہ ہو رہا ہے آپ کہیں تھکے ہوئے ہیں، تو میں نے پہنچنا ہے تقوی پر۔ توجہ کر، لکا، سبحان اللہ، فرمایا میرا محبوب، اب میرا دل کر رہا ہے میں ادھر چلوں تو پھر واپس نہیں آؤں گا، لکا کی لام پہ چلوں، ادھر پھر واپسی نہیں ہوگی۔ لکا، تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، صحائف بھی آئے، لکا، لیکن قرآن صرف تیرے کو لائے۔ لکا، اور ذرا دیکھ، 80,000 یا 6.25 لاکھ صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے وہ کھڑے ہیں بحر کلزم پہ، پیچھے فرعون، آگے دریا، وہاں پر کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ فرمایا میرا سونا پیغمبر جو تجھے دیا وہ تیرا خاصہ ہے، یہاں 6 لاکھ یا 80,000 ان کے طوطے اڑ گئے، کہتے ہیں اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم مارے گئے، آگے دریا، پیچھے فرعون، ہم درمیان میں پھنس گئے۔ وہ 6 لاکھ کہہ رہے ہیں، 80,000 کہہ رہے ہیں، اور جو تجھے دیا معاملہ جہاں پر بھی وہ پیش آیا، غار ثور، اندر صدیق تے اندر نبی۔ کر انکار ذرا، سبحان اللہ، کر انکار میں دیکھا تو تیرا مولوی ملوانا بھی نہیں کر سکا انکار، کر ذرا۔ کلا نبی تے کلا صدیق، امام کائنات کے ساتھ اکیلا صدیق، اور قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ اللہ فرماتے ہیں 80,000، 6 لاکھ صحابہ حضرت موسیٰ کے، جہاں ان کا دل کام چھوڑ گیا، جہاں اکیلا صدیق میرے پیغمبر کے ساتھ، اس صدیق کو اپنی فکر اب بھی کوئی نہیں۔ لا تحزن، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، حزن اپنے خطرے کے بارے میں نہیں آتا، حزن کا لفظ دوسرے کا فکر ہو تب بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں 6 لاکھ تھے، ان کو اپنا خطرہ پڑ گیا، یہاں اکیلا صدیق تھا، صدیق اور دشمن سامنے آ گیا، لیکن صدیق اکیلے کو بھی اپنی جان کا خطرہ نہیں پڑا۔ معلوم توجہ ہے، اکیلا صدیق، لکا، معلوم ہوتا ہے لام میں بڑے راز ہیں۔ فرمایا جو تجھے دیا کسی کو نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ مانگ رہے، اللہ مجھے صدیق چاہیے، یصدقنی، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں ارسل الی ہارون، اللہ ہارون کو میرے ساتھ بھیج، اور کیا چاہیے مجھے؟ یصدقنی، مجھے صدیق چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ مانگتا ہے صدیق،
تب اسے ملتا ہے. اور میرے محمد مصطفیٰ تو منگیا بھی کوئی نہیں تے تینوں اسا آپ ہی دے دیتے صدیق. اور مجھ سے پوچھ میں صدیق کو کیوں مانتا ہوں؟ اس لیے مانتا ہوں کہ صدیق علی کے امام ہیں. ہو کسی میں جرت بات کر کے دیکھے. ابو بکر کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ علی کا امام، حسین کا امام، حسن کا امام، آل رسول کا امام. اور صدیق وہ ہے اور جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی. اٹھا ملا یادر الفقی، اس میں دیکھ کہتے ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے، تحیہ للصلاۃ، حضرت علی نے وضو کیا، نماز کی تیاری کی، فصلی خلف ابی بکر، مسجد میں آئے اور ابو بکر صدیق نے پیچھے کھڑ کے نماز پڑھی. میرا علی پیر، میرا ایمان ہے، علی میرا پیر ہے، میرا علی دلیر ہے، کسی تو ڈردا نہیں، تیرا ملنگ اکسی ڈر کے پیچھے کھڑے ہے. میں آخیا اوے علی کسے تو ڈردا نہیں، علی بہادر اور شاہ، علی ڈرن والا نہیں، علی نو اسی ڈرپوک نہیں مندے، علی میرا پیر ہے اور شیر مردائیں، تو آکھدے ڈر کے کھڑیا. میں آخیا جی علی ڈرنا ہو گیا تے خیبر بھی ڈریا. علی خیبر وچ نہیں ڈرا، پرائے گھر جا کے نہیں ڈرا، خیبر دے سینہ چیر کے نہیں ڈرا، مرب دے سامنے کھڑا ہو کے نہیں ڈرا. کہ اج مدینے وچ علی نو ڈرانا ہے؟ نہیں سمجھا. اللہ کہہ رہے تم سمجھ آتا. توجہ ہے؟ او یار میرے کول دلیل ہے، علی ڈردا نہیں. میرے کول دلیل ہے، درخت دی پہچان ہوندی ہے پھل نال. تے آ ذرا علی دے پتر نو ویکھ ڈرے. ہائے ہائے، علی دے پتر نو ویکھ، جان دے دتی، مقام دے دتا، اپنے بچے شہید کرا دیتے. کربل دے میدان حضرت حسین سب کچھ لٹا کے بھی خوش ہے. معلوم ہوں یہ اگر حضرت علی صدیق نو حق نہ سمجھدا تو حضرت حسین دی شہادت پہ دس دیئے. حضرت علی ڈرن والا نہیں، مقابلہ کرے. حضرت حسین جس نو اچھا نہیں سمجھا مقابلہ کر کے دکھائے کہ حضرت علی بھی اچھا نہ سمجھ دے، مقابلہ کر دے. علی دا صدیق دے پیچھے کھڑا ہونا اس گل دی دلیل ہے. صدیق نو صدیق علی نے بھی منیا. اور علی کیوں نہ منیا؟ اللہ دے محبوب حضرت علی نو نال لے کے، توجہ ہے، اللہ دے محبوب حضرت علی نو چل نہ سکتے، چل دو بنداں دا آسرا لے کے تے آخر تے مصلا صدیق نو دے بنائے. حضرت علی نو نال لائے، صدیق نو مصلے تے کھڑا کے تے آکھے مکانہ کا ابو بکر صدیق اے ہن مصلے والا مقام تیرا ہے. جیڑا جس نو مصلا نبی دے وے تے نال علی ہوے. سبحان اللہ. اس دی صداقت جی کوئی شک ہے؟ سبحان اللہ. اوہی کر سکدے جیڑا اندر دا کانا ہوے. اچھا چلو بہرحال لکا لام دا معنی دس رہا جو آپ کو دیا. کائنات کی کتب اٹھاؤ، اصحاب موسیٰ کا حال دیکھو، اصحاب عیسیٰ کا حال دیکھو، اور پیغمبروں کے صحابہ کا حال دیکھو. فرمایا لکا سونیا جڑا تینوں دتا ہے کسی نوں دتا ہی نہیں، یہ تیرا ہی خاص ہے. اس لیے کسی صحابہ کے متعلق قرآن نے گارنٹی نہیں دی، گارنٹی دی ہے اصحاب محمد کے بارے میں، کسی پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں گارنٹی نہیں. اور ادھر ذرا سن گارنٹی. کبھی قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا،
उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। अल्लाह फरमाते हैं मुझे रब होने की कसम, मेरे पैगंबर के सहाबा पक्के मोमिन। कभी कुरान कहता है उलाइका हुमुर राशिदून। कायनात बदल सकती है, मेरे पैगंबर के सहाबा राय हिदायत को छोड़ नहीं सकते। कभी कुरान कहता है रज़ी अल्लाह, अल्लाह इन पे राजी हो गया, बरज़ू अन्हो। कभी कुरान कहता है मिनल मुहाजिरीना बल अंसार बल्लज़ी नत्तबऊहुम बिइहसानिन रज़ी अल्लाह। और क़यामत तक आने वालों, अब अगर जन्नत जाना चाहते हो, रब को राजी करना चाहते हो, अब तुम्हें चलना पड़ेगा अबू बकर सिद्दीक की पार्टी के पीछे। कभी कुरान कहते हैं अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीना वल अंसार। फिर कुरान ने कहा कर्रा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान। आदरा तेरा झगड़ा भी खत्म कर दिया। कुरान कहता है मेरे पैगंबर के सहाबा तीन चीजों की गारंटी अल्लाह फरमाते हैं मुझसे ले लो। मेरे नबी के सहाबा कुफ्र भी नहीं कर सकते, फिस्क भी नहीं कर सकते, इस्यान भी नहीं कर सकते, खुदा रसूल की नाफरमानी भी नहीं कर सकते। अब मैं कुरान को मानूं या तेरे भंगी चरसी मुल्ला की बात मानूं? तेरा मुलवाना कहता है भदक का बाग ले गए, तेरा मुल्ला कहता है खिलाफत पे कब्जा कर गए, तेरा भंगी जाकिर कहता है आले रसूल पे जुल्म किया। कुरान कहता है कर्रा इलैकुमुल कुफ्रा बल फुसूका बल इस्यान। तीन चीजों की गारंटी हो गई, मेरे पैगंबर के सहाबा कुफ्र भी नहीं कर सकते, फिस्क भी नहीं कर सकते, इस्यान भी नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया ये गारंटी हब्बा इलैकुमुल ईमान। और कुरान कहता है वो सारे राशिद हैं, तेरा भंगी कहता है सारे मुर्तद हैं। अब कुरान सच्चा या भंगी सच्चा? कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुफलिहून। कुरान कहता है लहुम मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। उनके लिए जन्नत के बाला खाने, लहुम मगफिरतुन। अबल तो गलती है कोई ना, अगर कोई गलती हो गई लहुम मगफिरतुन, अल्लाह फरमाते हैं मैंने वो गलती माफ कर दी। लहुम मगफिरतुन, उनके लिए बख्शिश व रिज़्कुन करीम, और रिज़्क़ करीम। और कुरान ये कहता है मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती, मेरे नबी का हर सहाबी राशिद, मेरे नबी का हर सहाबी, हाँ जरा बोल ना उच्चा, हर सहाबी। हाँ तेरे विच भी कानी कौम पैदा हो गई, हक चार यार, खिलाफत राशिदा हक चार यार। उन्हें आखा 5 तन ते इन्हें आखा हक 4, इसे एक होर घटा दिता। आ मेरे तू सुन, मुझसे सुन इशाअत तौहीद वालों से, उलाइका, ये जो उलाइका ये किसी को निकलने नहीं देता। उलाइका मेरे पैगंबर के सारे सहाबा और राशिदून। सारे कौन है? हाँ काने न बनो, सारे कौन है? 4 भी राशिद थे, 1000 भी राशिद। और अगर 5 तन पाक, इसकी भी वजाहत कर दूं, पाक से मुराद क्या है? अपने जाकुर से पूछ 5 तन पाक का क्या मतलब? अगर कहते हैं 5 तन पाक का मतलब मासूम है, इस्मत है, फिर भी तेरा जाकिर झूठ बोलता है। मासूम होना पैगंबर का खासा है, इस्मत नबी का खासा है। और नबी 5 नहीं 7 लाख पैगंबर है, तकरीबन 7 लाख, फिर भी 5 तन पाक। इसका क्या मतलब? अगर पाकी से मुराद इस्मत है, फिर आंख 7 लाख पाक, 7 लाख पाक। और हम कहते हैं सिर्फ 5 नहीं, फिर 7 लाख पाक। और अगर तू कहता है 5 तन पाक का मतलब यह है उनके जिम्मा गुनाह कोई नहीं, उनके जिम्मा सजा कोई नहीं, वो जहन्नम से महफूज है, खुदा की रजा उन पे है, खुदा की रहमत उन पे है, फिर भी भंगिया ना इंसाफी न कर। वो 5 नहीं और 5000 भी नहीं, वो 4.25 लाख सहाबी पैगंबर था, सारे तन पाक। उलाइका हुमुर राशिदून,
سارے پاک اولئک هم المؤمنون، سارے پاک اولئک علی ھدی من ربہم، سارے پاک اولئک هم الصدیقون، سارے پاک اولئک هم الصادقون، سارے پاک اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ توجہ کر ذرا، حضرت توجہ کر، قسمت بنانی ہے یا نہیں؟ اللہ کرے قسمت بن جائے۔ قرآن نے چھیڑا، اور اگر قسمت بنانی ہے، قرآن نے جو صحابہ کی صفائی پیش کی، اس کے مقابل کوئی کتاب آئے، کوئی خطاب آئے، کوئی بھنگی چرسی امام آئے، کوئی بھنگی چرسی مولوی آئے، سن مسلمانوں کا عقیدہ، جب قرآن نے نزاہت پیش کر دی، صفائی پیش کر دی، اب تو پیش کر تاریخ، میں لعنت بھیجتا ہوں اس محرخ پہ، لعنت کرتا ہوں اس راوی پہ، لعنت کرتا ہوں اس کتاب پہ، جو کتاب، جو محرخ، جو تاریخ قرآن سے ٹکرا جائے۔ نہیں مانتا ایسی تاریخ، ابن اسیر پیش کر، خلدون پیش کر، دنیا کی کوئی اور تاریخ پیش کر۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن کے مد مقابل کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ ظلم لگائے، کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ غصب لگائے، کوئی کتاب صحابہ کے ذمہ فسق لگائے، اور چھوڑ، میرا تو اصول یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا ظنی بات حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن حق کے، تاریخ زانتے لعنت کر، قرآن نو سینے نہ لا۔ ہے جی فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانے مولوی نے لکھا ہے، فلانی جگہ پہ لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں انا انزلناہ فی، اللہ نے جو قسمت کا فیصلہ کیا ہے یہ بھیجا۔ اگر تو قسمت بنانا چاہتا ہے، لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا، لکھنے والوں نے حضرت یوسف کے خلاف تھوڑا لکھا، لکھنے والوں نے حضرت موسیٰ کے خلاف تھوڑا لکھا، اور لکھنے والوں نے حضرت سلیمان کے خلاف تھوڑا لکھا، اور لکھنے والوں نے حضرت داؤد کے خلاف تھوڑا لکھا، لکھنے والوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف تھوڑا لکھا۔ قرآن آئے صفائی کرنے ہے، قرآن آئے ان لکھتوں کو دھونے کے لیے ہے۔ قرآن نے جس طرح داؤد پیغمبر کی صفائی دی، سلیمان پیغمبر کی صفائی دی، یوسف صدیق کی صفائی دی، جس طرح پہلے انبیاء کی عصمتوں کی صفائی دی، قرآن آئے گواہیاں دینے ہیں، صفائیاں دینے ہیں۔ قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی تقدیس بیان کر دی، صحابہ کی عظمت بیان کر دی، اور قرآن نے بننا ٹھپ کے دسیا، اے کائنات والو، ترائے چیزاں صحابہ دے نیڑے نہیں آندیاں، کفر بھی پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آتا، فسق بھی پیغمبر کے صحابہ کے قریب نہیں آتا، اور خدا رسول کے احکام کی خلاف ورزی بھی صحابہ کے قریب نہیں آتی۔ اب اس کے مطابق، اس کے مقابلے تاریخ آئے جہنم میں ڈال، کتاب آئے جہنم میں ڈال، حتیٰ کہ کوئی شیعہ ستہ کی روایت آ جائے، ہم روایت کو تو چھوڑ سکتے ہیں، خدا کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اے ہے رفعنا لکا، صرف لکا۔ اب اگر میں ادھر لکا کی طرف چلا، انشاءاللہ کبھی ربیع الاول میں آیا تو ادھار ہو گیا۔ میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، قسمت کا فیصلہ ہو گیا، تیرے حصے میں قرآن آیا، قرآن نے چھیڑا، محبوب کی عظمت کو بیان کیا، اور اس رنگ میں بیان کیا، نہ حلوے خور کے بس میں، نہ کھیرنی والے مولوی دے واسطے چ اے اوہی بیان کر سکتا ہے جڑا جٹ مولوی ہوے۔ توجہ ہے، جس نو قرآن آندا ہوے، اور ہاف تک شام اللہ کے بس میں نہیں۔ قرآن نے میرے نبی کے صحابہ کی تقدیس بیان کی، قرآن نے میرے پیغمبر کی ختم نبوت بیان کی،
قرآن نے تزکیہ کے عنوان بیان کیے، قرآن نے میدان دعوت بیان کیا، لیکن میرے بھائیوں یہ سارے مسئلے قرآن بیان کرتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ اصل چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 30 پاروں کا قرآن اور یہ سارے مسئلے ان کا محور کیا ہے، ان کا محور کیا ہے؟ یہ سارے مسئلے، اب ہم تقویٰ کے بھی قریب آ گئے، وہ محور کیا ہے؟ کبھی آپ نے چکی دیکھی ہو، پرانی چکی، آج والی نہیں، بجلی آمن تو پہلے والی چکی پھر دیے کلی تے تھلے ہوں کلی، کسے بڑھے آدمی تو پوچھیو، چکی پورے دے 2 پارٹ تے پارٹ چل دے کس تے کلی تے۔ آج میں تھانوں دسدا جو قرآن دی کلی کے جس پر قرآن کے 30 پارے گھوم رہے ہیں، جس مسئلے سے قرآن کی کوئی آیت خالی نہیں، کوئی رکوع خالی نہیں، کوئی سورت خالی نہیں، اور یہ آپ کو بتائے گا اشاعت التوحید والا جب لوگوں کو مجبوریاں ہیں، ملا کی مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری ایک مجبوری ہے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مجبوری ہے، مسئلہ چھپا نہیں سکتے، جو ملا مسئلہ چھپائے وہ ملا بھی لانتی، جو پیر مسئلہ چھپائے وہ پیر بھی لانتی، جو ذاکر مسئلہ چھپائے وہ ذاکر بھی لانتی۔ قرآن کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن بیان کیا کرنا چاہتا ہے؟ سورۃ الانبیاء بالکل آخر گھروں میں دیکھنا، فرمایا میرے سونے پیغمبر یہ قرآن آیا اور قرآن کا مرکز، قرآن کا محور وہ کیا ہے؟ فرمایا کل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ یہ سورہ انبیاء پڑھ رہا ہوں، گھروں میں ترجمہ دیکھنا، فرمایا میرے سونے پیغمبر کائنات کو بتا دو انما کا معنی صرف علماء جانتے ہیں، حسر والا معنی صرف، فرمایا انما، اے کائنات والو انما یوحا الیہ، 30 پاروں کا قرآن جو میری طرف آیا ہے وہ مسئلہ ایک بتا رہا ہے، اس کی کلی ایک ہے، اس کا محور ایک ہے، اس کا میدان ایک ہے، 30 پارے جس پہ گھوم رہے ہیں، اور وہ میدان کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد۔ اے کائنات والو اس کائنات کے ہر شخصیت کو مان، لیکن الہ صرف اس کو مان، ہر شخصیت کو مان، بزرگوں کو مان، اپنے بڑوں کو مان، اکابر کو مان، ان کا احترام کر، لیکن انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، وہی صرف ایک ہے، الہ صرف ایک ہے، وہی بھی ایک آئی۔ پورا قرآن جتنے مسئلے بیان ہوئے اسی مسئلے کی وضاحت، نماز کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، حج کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے، اور روزے کا مسئلہ آیا، مسئلہ الہ کا منظر ہے۔ انبیاء کی نبوت کو بیان کیا، مسئلہ الہ کے بیان کا نام نبوت کا عہدہ ہے، اور صحابہ کی عظمت کو بیان کیا اس لحاظ سے کہ اصحاب پیغمبر اسی مسئلہ الہ کا سٹیج ہے۔ ازواج مطہرات کی عظمت بیان کی اس لیے کہ ازواج مطہرات مسئلہ الہ بیان کرنے والے کی عزت اور ان کی سیج ہے، اور قیامت کیا ہے؟ اس الہ کے مسئلہ الہ ماننے والوں اور اس کے منکروں کے نتیجے کا نام جہنم کیا ہے؟ اس مسئلہ کے منکرین کی سزا کا نام جنت کیا ہے؟ اس مسئلہ کے ماننے والوں کے انعام کا نام۔ مسئلہ ایک ہی آیا، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ تھک تو نہیں جاؤ گے، تقریر شروع ہو گئی۔ انما یوحا الیہ، تو میرا خیال ہے سننے ہو صرف فارمی مولوی، آدھا گھنٹہ تقریر کر کے تھے ختم،
ہاں آج پتہ لگ سی تساں چکوال ہے لندا آج پھسے ہو میرے سامنے انشاءاللہ مسئلہ توڑ چاڑ کی بس کر سن تکڑے ہو کے بیٹھو تے نیت اے کرو اللہ میرے گناہ بھی بخائی دے تے تھوڑے بھی توجہ کر مسئلہ کہوے انما الہکم بولو بولو انما الہکم سورۃ الانبیاء پڑھ رہا ہوں مسئلہ یہی ہے ایک مسئلہ آیا اور یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا کائنات کیوں بنی توجہ کر ذرا یہ وہ مسئلہ ہے جس کی بنیاد پہ کائنات کی بنیاد رکھی گئی مولوی اور ذاکر تجھے صحیح بات نہیں بتائیں گے کوئی کہے گا کائنات حضرت عزیر کے لیے بنی کوئی کہے گا کائنات حضرت عیسیٰ کے لیے بنی کوئی کہے گا پنج تن پاک کے لیے بنی کوئی کہے گا نبی پاک کے لیے بنی آپ ذرا سن سورۃ الطلاق 28واں پارہ سورۃ الطلاق آیت بالکل آخری گھر میں جا کے ترجمہ دیکھنا جس مولوی کا مرضی آئے جس فرقے کا مرضی آئے اور اللہ نے مسئلہ بھی طلاق میں ذکر کیا تاکہ ہر اس مولوی کو بھی طلاق دے دے جو مسئلہ نہ مانے ہر اس ذاکر کو بھی دفع کر دے جو مسئلہ نہ مانے اس ملا کو بھی طلاق دے سورت کا نام سورۃ طلاق آیت آخری اور رب کا قرآن وہی قرآن ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو پڑھے نا تراویح جی ایک ہو جی قوم ہے آدھی اسی تو نہیں پڑھنا ایک مولوی لگے کوئی مجھے ₹1,00,000 بھی دے ₹1,00,000 بھی دے میں تراویح نہیں پڑھوں گا اسی آپ کے چکوال کی میں نے تقریر سنی ہے ₹1,00,000 دے میں نہیں پڑھوں گا تراویح نہیں پڑھوں گا بڑی اچھی گل ہے کیوں اصل بیماری ہو رہے وہ بیچارے کے پڑھیں تراویح تسی نہیں سمجھے کوئی ₹1,00,000 دے تراویح نہیں پڑھوں گا کبھی تحقیق کیا وہ تراویح میں کیا پڑھے ABC تراویح میں پڑھے کیا ABC پڑھنی ہے پتہ نہیں اللہ کرے آپ سمجھ گئے ان کا بھی قرآن ہی نہیں آیا 2000 روایتیں اس مذہب میں وہ امام لے گیا قرآن اور یہ قرآن جو تمہارے پاس موجود ہے وہ قرآن ہی نہیں جو اصل قرآن تھا امام مادی لے گیا اور مادی وعدے کر کر کے اے آیا حالے تو نہیں آیا اے آیا حالے بھی شام پوری عراق کٹی گئی ہے پوری عراق تے بم لگ لگ کے کوئی جا نہیں سالم رہی اے شام ویلے گھوڑا لے کے اٹھے گئے کہنے یا آل قائم آل زمان اے بیچاری قوم اٹھے ہن مادی آوے تو تراویاں پڑھے مادی قرآن لے گیا حافظ انہاں کول کوئی نہیں قرآن ویسے کوئی نہیں وہ قرآن نہ مادی آسی تے نہ قرآن آسی اللہ جانے اے فیصلے جہنم میں جا کے ہو سکے آدھا ₹1,00,000 دو ₹1,00,000 دو میں نہیں پڑھوں گا میں آ کے پتر تو پڑھ سے کیڑی شے ₹1,00,000 تو ہم دے دیں گے پڑھیں گے کیا جو صحابہ کا دامن چھوڑ گیا قرآن اس کے پاس رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ صحابہ راوی ہیں قرآن کے قرآن کے اوپر کے راوی کا منکر نیچے کے راوی کا منکر ایسا کوئی سن نہ لبے توجہ کر توجہ گھبرا نہیں بیان میں کر رہے ہیں توتے تیرے اڑ دیں توجہ کر کائنات کیوں بنی سورۃ الطلاق پڑھ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ وہ ذات ہے
جس نے 7 آسمان پیدا کیے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور 7 زمینیں پیدا کی وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ان میں اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑ دیا 14 طبق کائنات کے بنائے اللہ کیوں آسمان 7 زمینیں 7 درمیان میں حرکت یتنزل الامر بینہن اپنی قدرت کا کرنٹ چھوڑا یہ 14 طبق کیوں بنائے ملا کہتا ہے پنجتن پاک کے لیے کوئی بے ایمان کہتا ہے نبی پاک کے لیے یا اللہ تو نے کیوں کائنات بنائی فرمایا سنو لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اے کائنات والو یہ کائنات اس لیے بنائی تاکہ تمہیں پتا چلے اس کائنات میں اللہ کے سوا اقتدار بھی کسی کا نہیں اور اس کائنات کو جاننے والا بھی صرف اللہ قد احاطہ بكل شیء علما ہر چیز کو جاننے والا بھی اللہ اور سب کچھ کر سکنے والا بھی اللہ اور دونوں کو ملاؤ تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ مسئلہ ایک ہی ہے عنوان بدلتے گئے خطیب بدلتے گئے کبھی خطیب آیا نوح کی صورت میں کبھی خطیب آیا موسیٰ کلیم کی صورت میں کبھی خطیب آیا ابراہیم خلیل کی صورت میں کبھی خطیب آیا حضرت محمد مصطفیٰ کی صورت میں خطیب بدلتے رہ گئے مسئلہ خطابت اور تقریر ایک رہی اٹھا قرآن اور اٹھا سورہ انبیاء قرآن کہتا ہے ما ارسلنا من قبل کا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا لا الہ الا انا فعبدون میرا پیغمبر ہر پیغمبر نے یہی مسئلہ بیان کیا آدم سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک ہر پیغمبر کی دعوت ایک رہی کائنات والو الہ صرف اللہ ہے اس کے سوا الہ کوئی نہیں کتابیں آئیں تورات آئی اس کا مضمون انجیل آئی اس کا مضمون زبور آئی اس کا مضمون صحائف آئے اس کا مضمون فرمایا میرے پیغمبر چیلنج کر دے ھذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی یہ قرآن اور من معیا یہ ذکر من قبلی مجھ سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اے میرے والی کتاب سب کا عنوان ایک ہے مسئلہ ایک ہے اور وہ مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور یہ کائنات کی روح والا مسئلہ یہی ہے کائنات بنی اسی مسئلے کی خاطر کائنات قائم ہے اسی مسئلے کے اوپر اور یہی قسمت کا فیصلہ تھا جو مان جائے گا وہی سعادت مند جو نہیں مانے گا وہی بدبخت فرمایا اللہ کے محبوب نے جب ایک بھی لا الہ الا اللہ والا نہیں رہے گا میرا اللہ قیامت قائم کر دیں گے معلوم ہوتا ہے جب مسئلہ نکل جائے گا تو اب دنیا رہنے کے قابل مسئلہ یہ ہے مانا کیا ہے الہ کا آئے ہون بخشی چند ٹائم آیا توجہ ہے الہ کا مانا سبحان اللہ مسئلہ ایک ہی رہا لا الہ الا اللہ عنوان بدل بدل کے قرآن نے اس کا معنی کیا ایک معنی کیا حضرت ابراہیم نے توجہ ہے ایک معنی کیا حضرت پہلے وہ سنو ابراہیم پیغمبر مؤسس توحید حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا آبات لما تعبدو ما لا یسمع یا آبات اے میرا ابا ذرا لفظوں پہ غور کرنا آیت بار بار سنیے آج سمجھ کے اٹھنا ہے کہتے ہیں لما تعبدو عبادت کیوں کرتا ہے لما تعبدو کیا کہتے ہیں ان کی کیوں عبادت کرتا ہے کن کی ما لا یسمع جو تیری پکار کو سن نہیں سکتے
سبحان اللہ، اس نو آدن مڈ تے رمبا رکھے۔ مالا یسما، جو تیری پکاروں کو سنتے نہیں، بلا یبصرو، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، بلا یغنی عنک شیئا، تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا پھر کہو، تم بھی بولو، مالا یسما، جو سنتے کوئی نہیں، بلا یبصرو، تیرے حالات کو دیکھتے کوئی نہیں، بلا یغنی عنک شیئا، تیری بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم بتا رہے ہیں الہ وہ ہوتا ہے جو السمیع، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنے، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کے حالات کو جانے، الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی بگڑی بنا سکے۔ فرمایا میرا اللہ، اور اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم جہاں باپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں اور پھر اپنا مذہب بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، کہتے ہیں یا اباتے، اے میرا ابا، جن کو تو پکارتا ہے یہ تیری پکاروں کو سنتے نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سمیع ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو بصیر ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو بگڑی بنا سکتا ہو، یہ بگڑی بنا سکتے نہیں، سمیع نہیں، بصیر نہیں۔ اور فرمایا کون ہے سمیع، کون بصیر، کون؟ ان ربی لسمیع الدعاء، اے کائنات والو، صرف میرا رب ہے لسمیع الدعاء، جو ہر پکار کو سننے والا، ہر حال کو جاننے والا۔ تے فرمایا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع، اللہ ہر ایک کی پکار کو سننے والا بھی صرف تو، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی صرف تو۔ پتہ چلا الہ وہ ہوتا ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنے اور پکارنے والے کے حالات کو جانے، وہ الہ ہے۔ اسی طرح حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا کر مسئلہ سمجھا رہے ہیں، اور مسئلہ الہ کا معنی حضرت یونس سے آیا، مچھلی کے پیٹ میں کہتے ہیں لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، کیا مطلب؟ اللہ جہاں میں پھنسا ہوں، جہاں جانتا بھی کوئی نہیں، پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا، اسباب نہیں، یہاں پر جاننے والا بھی تو اور پہنچنے والا بھی تو، لا الہ الا انت، تیرے سوا میرے حالات کو جانتا بھی کوئی نہیں، یہاں پہنچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ یہ الہ کا معنی حضرت یونس نے کیا، اور ایک معنی اللہ نے کیا الہ کا۔ فرمایا اے کائنات والو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، یہ قرآن آیا لیلہ مبارکہ میں۔ فرمایا یہ مسئلہ کیا لایا؟ سورہ ہود میں عنوان یہ رکھا، فرمایا کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، یہ کتاب آئی اس دیاں گلاں بڑیاں پکیاں پکیاں، احکمت آیاتہ جچی تلی بڑی پکی پکی باتیں، ثم فصلت، پھر ہیں بھی مفصل، ہر ایک کو سمجھ آنے والی۔ اللہ وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کرو صرف رب کی، پکار صرف رب کی، نظر نیاز صرف رب کی، سجدہ صرف رب کا، رکوع صرف رب کا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی پیغمبر عبادت کے لائق نہیں، کوئی ولی عبادت کے لائق نہیں، علی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پیر عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ مانا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ کون سی صفتیں مانے اس اللہ میں؟ سورہ دخان، دخان دا مانا دھواں، دخان دا کی مانا؟ اس سورت اللہ مشرکاں دے دھوں کٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ سورہ دخان، دخان دا مانا کہ بے دھواں،
سبحان اللہ. ہوں ویکھو دھواں اڑدا ویکھو. ہاں پیر نو سنا پیر دا بھی دھواں نکل ویسی انجن باسی شیخ الحدیث دا انجن باسی. اور کئی منافق سارے نال چلے ہیں وہ سارے نال ٹرے. اگر اتنا ہم بھی مانتے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں. یا ہمارے ساتھ چلے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں. اللہ کے سوا رکوع کے لائق یہ سارے ساڈے نال چلے ہیں. ہوں ذرا ویکھو بکھرے ہوں گے. الہ کا معنی آ رہا ہے. فرمایا رحمتم من ربک، میرا پیغمبر قرآن آیا اور نری رحمت. یہ سورہ دخان کا شروع. گھروں میں ترجمہ دیکھنا. اللہ یہ قرآن مسئلہ کیا لے کے آیا؟ مسئلہ وہی الہ. عنوان اللہ نے اور رکھا. فرمایا قرآن بتانے یہ آیا انہو هو السمیع، انہو هو السمیع. اے کائنات والو ہر ایک کی پکار سننے والا. انہو ہووا، انہو ہووا، انہو ہووا. مولوی جانتے ہیں اے ہووا آیا مشرک دے سیرے چ سٹ بن کے ہووا. فرمایا انہو ہووا ضمیر فصل والی حسر والا معنی. اور معنی یہ ہے عقیدہ رکھنا پڑے گا اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے سوا سمیع کوئی نہیں. لا الہ الا ہو، لا سمیع الا ہو، لا الہ الا ہو، لا بصیر الا ہو، لا الہ الا ہو، لا نافع ولا ضار، لا موتیا ولا مانع الا ہو. اے کائنات والو الہ دا معنی، الہ کا معنی ہر ایک کی پکار کو سننے والا. اور قرآن بتانے دے آیا اے کائنات والو عقیدہ رکھ لو پکاریں سننے والا صرف رب، اس کے سوا ہر ایک کی پکاریں سننے والا کوئی نہیں. یا اللہ دلیل. توجہ ہے؟ میں پریشان لگ رہے ہو. چھٹی کر دے ہوں تے اسی شروع ہوئے ہیں. ہوں آندے یا تقوی تے انشاءاللہ. تقوی آیا آج میں دسنا بے تقوی آدھے کس رو تسا سمجھا بے تقوی گودے تک شلوار ہوئے تے مچھاں دا بالکل ریٹ ہوئے. اے تقوی تے 5 کلو دا پگوڑ ہوئے. تے مسواک چنگا ہوئے 6 فٹاں جتنا. اے تقوی تے گھنڈ ماٹا کاٹ کے پیر ہوری بیٹھے. اے تقوی دامر دا دامر بیٹھا تعویذ لکھ رہی ہے لانتی. اے تقوی عملیات کر رہی ہے انگوٹھا چیک کر رہی. او تیری گاں لاہور دے گھنٹہ گارج پہنچی گرجا گارج بیٹھی ہے گرو اتو بہ کے حساب پیا کر دے. اے تقوی آج میں دساں جو تقوی آدھے کس لو. توجہ ہے آ ذرا تقوی دے نیڑے لگا. قرآن کہتا ہے پکار کے لائق وہ ہے لہو دعوت الحق. کیا معنی کرتے ہو کلمے کا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق. پریشان نہیں ہونا. اے قرآن تراویاں سنی بیٹھے ہو. میرا قصور ہے جو میں ترجمہ بھی کرتا. عربی سارے پچا گئے پتہ ہون لگ سی. اتنے تو حافظ صاحب تالمون جالمون سنایا ہے نا تے سارے مست ان کہ او تراوی پڑھی جانے ہیں. یہ چیزاں تراوی پڑھی جانے. وہ عربی آئی تے اے تیری بولی آ گئی. صرف فرق اتنا ہے اس سے مینوں گالا نہ کڈے. یا قرآن نو سننا چھوڑ دے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا. یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. 2 رنگی چھوڑ دے. قرآن کو مان لے قسمت بن جائے گی. قسمت بنے گی. کیا عرض کر رہا تھا؟ یا اللہ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق. کلمے کا معنی کیا کر تو اس کے سوا عبادت کے لائق. سبحان اللہ. یہاں سورۃ الرعد اور رات دا معنی ہوتا نے گرج. جڑے گرج آوے تو پھپھر کمد ہے کہ نہیں کمدا. اللہ پوری سورت دا نہ رکھے سورۃ الرعد. اے جڑا مسئلہ آسی تو مشرک دا پھپھر گل سی بھی نال.
ہیں کمسی سورت الرعد کڑا کالی سورت اور گرج والی سورت. اللہ فرماندے او انسان میریاں کھا کے تو میرے سورت دیاں نہیں منیاں تے قرآن نہیں منیاں. جڑے بدل گجدے ہی نا تینوں تو سمجھ نہیں آندی کہ بدل کی آکھدا ہے. بدل دیاں گاجاں وچ بھی مسئلہ ہوندا ہے لہو دعوت الحق. بدل دیاں گاجاں بھی مسئلہ کہ دس دیاں لہو بول بول لہو تھوڑا جیا ذوق بنا تے میں اگے چلا. لہو دعوت الحق لام اختصاص دا ملا لوگ جانتے ہیں لہو کی تقدیم حسر کے لیے اور دعوت الحق اللہ کو بالدعوی مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں پکار کے لائق ہونا لہو یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. پکار کے لائق ہونا یہ رب کا خاصہ ہے اور کسی کی شان نہیں. یا اللہ دلیل فرمایا دلیل یہ ہے مجھے پکارو ادعونی استجب لکم مجھے پکارو ادعونی استجب لکم میں پہنچ سکتا ہوں تیری پکار کو. اے دکھی مجھے پکار میں پہنچ سکتا ہوں. اے مشکل میں گھرا ہوا مجھے پکار میں پہنچ سکتا ہوں. اگر نمونہ دیکھنا ہے 120 سال کے زکریا کو دیکھ لے اولاد کے لیے دعا ربہ رب لا تذرنی فردا. پیغمبر رب کو پکارتا ہے کسی قبر پہ نہیں کسی تعزیے پہ نہیں کسی تابوت پہ نہیں کسی بلی کے پاس نہیں علی کے پاس نہیں 50 کول نہیں 14 کول نہیں 2 4 کول نہیں. دعا ربہ حضرت زکریا کو بیٹے کی ضرورت پڑی. قرآن کہتا ہے رب کو پکارا اور کہتا کیا ہے رب حبلی رب حبلی میرا رب تو مجھے دے دے ملا دن کا اپنی رحمتاں نال ملا دن کا میرے اسباب کوئی نہیں. زکریا پیغمبر رب سے مانگا فرمایا فاستجبنا اے کائنات کے لوگوں زکریا نے مجھے پکارا میرے پہنچنے کو دیکھنا ہے فاستجبنا. اور ذرا دیکھ یونس نے مجھے پکارا فاستجبنا. ایوب 18 سال بیمار ہو کے کسی قبر تازیہ تبوت علی بلی 14 12 کسے چکر وچ نہیں پڑا. حضرت ایوب نے پکارا بأیوبا اذ نادى ربہ اپنے رب کو پکارا. اور پکارا کیسے؟ انی یعنی کہا اللہ 5 دا واسطہ 12 دا واسطہ نبی دا واسطہ فلانے دا واسطہ نہیں. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ تیری رحمت دا واسطہ تو سارا تو بڑا رحم کرنے والا. ایوب نے پکارا صرف رب کو فرمایا فاستجبنا میں خود پہنچا حضرت ایوب کی پکار کو اور فرمایا یوسف نے پکارا مجھے فاستجاب لہ ربہ میں خود پہنچا یوسف کی پکار کو. اور امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ نے پکارا مجھے استستغیثون ربکم فرمایا انی ممدکم میں پہنچا اپنے محبوب کی پکار کو. میرا محبوب بھی علی بھی نبی بھی بدر میں مجھے پکار رہے تھے میں پہنچا ان کی پکار کو. ساری کائنات مجھے پکارنے والی یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض وہو کل یوم ہوا فی شان. ساری کائنات اسی سے مانگتی ہے اسی کے در کی سوالی ہے. فرمایا میں سب کی جھولیاں بھر کے دیتا ہوں اس لیے لہو دعوت الحق. کر میں سکتا ہوں تے پکار بھی کس کی؟ بول ذرا پکار کے لائق کون ہے؟ فرمایا میرے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں. کیوں؟ دلیل سن ذرا بے شک نہیں کیوں؟ فرمایا لا یستجیبون لہم بشیء. ساری کائنات کو پکار
رب کا اعلان ہے، وہ تجھے ذرا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ لا یستجیبون لہم بشیء، ذرا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ اور مجھے پکار، استجب لکم، مجھے پکار، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پہنچتا ہوں، مجھے پکار، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، امن یجیب، اجیب، استجب لکم یستجیب الذین آمنوا، فرمایا پہنچتا میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور فرمایا پہنچتا میں کیوں ہوں؟ وجہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر، سورہ فاتر پڑھ رہا ہوں۔ اور فطر دا معنی ہوندا چیر کے رکھ دے، سورہ فاتر دا کی معنی چیر پھاڑ کرنے والی سورہ۔ لوگ تے آدھے نا جوڑ کرو، اتنے چیرا جا رہے۔ اس سورت نے آ کے شرک نو بھی تے مشرک نو لیراں لیراں کر دیتا ہے۔ فاتر چیران والی سورت، اور ذرا ہن ویکھے چیر ہوندا کینجے۔ یولج اللیل فی النہار، فرمایا پکار کے لائق میں ہوں، کیوں؟ لیلی نظام بھی میرے قبضہ میں، نہاری دن کا نظام بھی میرے قبضہ میں، سورج کا نظام بھی میرے قبضہ میں، چاند کا نظام بھی میرے قبضہ میں۔ ذالکم اللہ ربکم، سبحان اللہ، وہ ہستی جو رات میں جس کا تصرف چلے، دن میں جس کا تصرف چلے، سورج پہ جس کا حکم چلے، چاند پہ جس کا حکم چلے، ساری کائنات پہ جس کا حکم چلے۔ فرمایا مجھے پکار، میں اس لیے جواب دیتا ہوں کہ ساری کائنات میں حکم میرا جاری ہے۔ یتنزل الامر، امر وہاں سے آتا ہے، اور الیہ یرجع الامر کلو، یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ پوری کائنات کا امر آتا وہاں سے، جاتا وہاں۔ مجھے پکار، مجھے پکار، ذالکم اللہ ربکم، یہ ان صفتوں والا اللہ ہے، داتا تمہارا، لہ الملک، اسی کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی۔ اور مجھے چھوڑ کے تو جہاں گیا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور علی کی قبر پہ جانے والا، ولی کی قبر پہ جانے والا، تادیہ تبوت پہ جانے والا، جنڈیوں کنڈیوں پہ جانے والا، مقربین کے درباروں پہ جا کے نظریں ماننے والا، ان کو مشکل کشا ماننے والا، حاجت روا ماننے والا، تیری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین تدعون من دونہ، اللہ تو تلے تلے، اللہ تو بول ذرا، اللہ تو تلے تلے، نبی اللہ تو تلے، علی اللہ تو تلے، ولی اللہ تو تلے۔ فرمایا اس رب کو چھوڑ کے جن کو تو پکارتا ہے اللہ سے نیچے نیچے، ما تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور اندر گٹھلی اور گٹھلی پہ سفید پردہ۔ قرآن کہتا ہے ما یملکون، وہ ہستیاں اس پردے کے بھی مالک نہیں۔ کیا مطلب؟ کھجور مثل قبر، گٹھلی مثل میت، پردہ مثل کفن۔ ساری کائنات کے فقہا لکھتے ہیں مرنے والا نبی ہو، مرنے والا ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اپنے کفن کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے بادشاہ کو چھوڑا، لیل و نہاری نظام کے متصرف کو چھوڑا، شمس و قمر پہ بادشاہی کرنے والے کو چھوڑا، اور گیا کس عاجز مخلوق کے پاس جن کی حالت یہ ہے ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور والی گٹھلی کے پردے کے مالک بھی نہیں۔ ان تدعوہم، آیا ذرا آؤ، اے ہے قسمت والا مسئلہ۔ ان تدعوہم، اگر تو ان کو پکار، ڈڈیال میں کھڑے ہو کے پکار، یا کربلا میں کھڑے ہو کے پکار، یا دھمیال میں کھڑے ہو کے پکار، یا مدینہ منورہ روضہ اقدس کی ڈالیوں کے اندر کھڑ کے پکار،
جس مقام پہ پکار المطلق کو یجری علی اطلاق ہی، قبر کے اوپر کھڑ کے پکار، دور کھڑ کے پکار، ان تدعوہم اگر تو ان کو پکارے لا یسمعو، لا یسمعو وہ نہیں سن سکتے دعاءکم، کیوں؟ انہو هو السمیع، ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع لیس کمثلہ شیء وہو السمیع۔ سننے والا اللہ یہ نہیں سن سکتے، لا یسمعو دعاءکم ولو سمعو، یہ تیرے لنڈے مولوی دا جھوٹ من لباں، تیرے کذاب ملا دی گل من بھی لبیے، تیرے پادریاں تے ماندریاں، تیرے نصارا ٹیڈیاں دی گل من بھی لبیے، بالفرض اگر سن لیتے ہوتے مستجابو لکم، استجب لکم میں تو قبول کرتا ہوں، مستجابو لکم وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یا اللہ پھر مسئلہ کے اتنے تو بڑے بڑے للڑ دیو بندی کھاون والے وہ بھی پکاری کھڑے، باقیاں دی تو قطاراں لے نہیں چھڑ دے، اتنے تو بڑی پگڑی والا پکاری کھڑے۔ اللہ وت اکے وے توجہ ہے، قرآن دسے کے وے ایا سورہ فاتحہ ایکے وے، چاہے ہوے شیعہ تے چاہے ہوے بریلوی تے چاہے اسا فرقہ بازی دے قائل ہی نہ، یہ تو مولویاں بنائیاں فرقہ بازیاں، اے جڑا پکارن والا ہے اکے وے۔ فرمایا با یوم القیامت یکفرون بشرککم، با یوم القیامت یکفرون بشرککم، اوے اللہ کو چھوڑ کر قبر والے کو مشکل کشا سمجھ کے، عقیدہ سما رکھ کے پکارنے والا، تعدیے والے کو مشکل کشا سمجھ کے، عقیدہ سما رکھ کے پکارنے والا، اللہ کے نبی کو حاجت روا سمجھ کے عقیدہ سما رکھ کے پکارنے والا، یہ تیرا عقیدہ یہ شرک ہے۔ یکفرون بشرککم دیوبندی سجا کے عقیدہ اے یہ کعبہ دے رب دی قسم تیرے تے ابو جہل اقبال دا فرق نہیں، جی میں مکے دا ابو جہل کافر آئی اس تو بد کے پگڑی بالا کافر آئی۔ ہوں ستے اٹھے نے تو جو ہے یکفرون بے، مولوی اقدا فروئی مسئلہ ہے، اس یہودی کو سمجھا لے، فروئی مسئلہ۔ قرآن کہتا ہے یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تیرے شرک کا انکار کریں گے۔ مسئلہ یاد رکھو، جیڑا مولوی یہ مسئلہ بیان نہ کرے پورا یہودی، جیڑا مولوی اتوں فتویٰ چھپاوے ادھا یہودی، آدھے جو بھی شریک ہے۔ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، فرمایا میرا سونا پیغمبر اے جی میں قرآن پیا دس دے ہی نہ ایہو جیاں خبراں تینوں کسے نہیں دے بنیاں۔ مفتی اکثر فروئی مسئلہ، مولوی کہیں گے فروئی مسئلہ، ولا ینبئک مثل، اے جی میں قرآن پکی کل پیا دس دے ہی کہ کتاب ان پک نہیں ملنا، وہ کتاب اکثر اختلافی مسئلہ اور فروئی مسئلہ، تے قرآن اکدب یکفرون بے، میں بھی کہتا ہوں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اختلاف کس کا؟ ابو جہل اور پیغمبر کا اختلافی مسئلہ، ابو جہل کی نسل اور پیغمبر کے وارثوں کا اختلافی مسئلہ، یہ اختلافی مسئلہ۔ یکفرون بے مستجابوا لکم، وہ جواب نہیں دے سکتے، جواب دے والا کون ہے؟ لہو دعوت الحق انہ هو السمیع، الہ کا معنی ہر ایک کی سننے والا، اونچا بول ذرا، ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی جاننے والا ہون آ۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کے 5 معنی قرآن نے ذکر کیے، تھک تو نہیں گیا؟ اچھا 5 آپ کو نہیں سناتا۔ ایک معنی تقوی کا معنی بچنا، تقوی کا کیا معنی؟ بچنا۔
اس کا معنی اردو میں کہتے ہیں پرہیز. ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ایک خوراک ہوتی ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ پرہیز. تقوی دا معنی نے پرہیز، بچنا ہے. کس تو؟ مشرک تو بھی بچنا ہے تے شرک تو بھی بچنا ہے. تقوی کیا ہے؟ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ مشرک سے بھی بچ. ہونا بول سے عنوان آپ رکھے، مشرک سے بھی بچ، شرک سے بھی بچ. خدا دی قسم جیڑا بندہ مشرک تو بھی بچ گیا، سمجھ تو آگے نا مشرک کس نو آکھ دین؟ اے جڑا غیر اللہ واسطے ما فوق الاسباب سنن دا عقیدہ رکھے کون ہے؟ ما فوق الاسباب حاجتاں پوریاں کرن دا عقیدہ رکھے کون ہے؟ اے جڑا قبر والے نو پکارے کون ہے؟ اے تازیہ تبوت والے نو پکارے کون ہے؟ اللہ دے سوا دوسراں دی پکار کرے کون ہے؟ اے ہے مشرک. تقوی اس چیز دا نام ہے جو مشرک تو بھی بچ، شرک تو بھی، اونچا ذرا بول، مشرک تو بھی بچ، شرک تو بھی. اللہ مشرک تو کیوں نہیں بچیے؟ توجہ ہے؟ اے تقوی دا مڈ ہے. جے نمازاں پڑھی ہیں تے مشرک تو نہیں بچا، نمازاں پڑھی ہیں تے شرک تو نہیں بچا. چاہے تیری شلوار گودا تو اتے بھی چلی ہو بنے، اللہ دے دربار چ لانتی ہے متقی نہیں. اللہ دے ہاں متقی ہوے کہ جیڑا شرک تو بھی بچ گئی ہے تے مشرک کولوں بھی تے بچہ کنجے جے میں قرآن آکھے. سبحان اللہ. ذرا سن قرآن کن یاد ہے مشرک تو کن بچنا ہے. قرآن کہتا ہے بدا بیننا و بینکم العداوۃ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اور تقوی، اگر تقوی تم معلوم کرنا چاہتے ہو، تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ ذرا تمہیں نمونہ دکھاؤں. ابراہیم کا جو تقوی تھا اس تقوی کو اپناؤ. ابراہیم سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا. اور ان کا تقوی کیا تھا؟ فرمایا تقوی یہ میدان میں اعلان کرنا، ہر جگہ پہ اعلان کرنا، آئے قبر کے پجاریوں، تازیہ تبوت کے پجاریوں، رب کے شریک بنانے والوں، بدا بیننا و بینکم العداوۃ. تمہارے ہمارے درمیان دشمنی آ گئی، تم ہمارے دشمن، ہم تمہارے دشمن. اور صرف دشمنی نہیں بل بغضاء، بغض بھی آ گیا. میرے دل میں تمہارا بغض، تمہارے دل میں میرا بغض، بل بغضاء. اور کب تک؟ ابدا، ہمیشہ رہے گا. مشرک کے ساتھ بائیکاٹ، مشرک کے ساتھ دشمنی، مشرک کے ساتھ بغض، یہ ہمیشہ رہے گا. تقوی کی بنیاد کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جب تک تم یہ نہیں کہہ لیتے پکارے سننے والا اکیلا اللہ، حالات کو جاننے والا اکیلا اللہ، بگڑی بنانے والا اکیلا اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا اکیلا اللہ، اور بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، ذلت و عزت کا مالک اکیلا رب، سجدے کے لائق اکیلا اللہ. جب تک تمہارا یہ نظریہ نہیں، جب تم کہتے ہو اللہ بھی تے حضرت صاحب بھی، اللہ بھی تے پیر بھی، اللہ بھی تے نبی بھی، اللہ بھی تے علی بھی، اللہ بھی تے امام بھی، جب تک یہ بھی رہے گی تمہارے ہمارے درمیان ہوگی العداوہ البغضاء. ہم کبھی ایک اسی کدے ایک تھا تے جوڑ نہیں سکتے. تؤمنوا باللہ، اونچا بول، تؤمنوا باللہ. سب سے بڑا تقوی مشرک سے توڑ پیدا کر. اگر مشرک سے جوڑ کیا تجھ سے بڑا لعنتی کوئی نہیں، اور اگر مشرک سے توڑ کیا تجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں. چھوڑ دے لحاظ، سارے گھاٹے اللہ پورے کر دے. ذرا تھوڑا پکا ہو توحید والے مسئلے، توحید کی غیرت کر. اور تقوی کیا ہے؟ ما کان للنبی
والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اوے ابا مر جائے بلو کانو اولی قربا، ابا مر گیا، اماں مر گئی، قریبی رشتہ دار مر گیا، فرمایا اب تقوی کا مقام آ گیا، اتنا قریبی رشتہ دار مرا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، اس دے تدے تے جا کے، اس دے فاتحہ تے جا کے، تعزیت پہ جا کے یہ لفظ نہیں کہہ سکتا اللہ بخشے، اللہ بخشے اچھا آدمی، یہ لفظ نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ ماں کانا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اپنی میری بات ہو نہ مانو، قرآن کی بات ہو، پھر تمہاری قسمت بھی جاگنی چاہیے، آج سے عاد کرو مشرک کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ایک دو بندہ آخدا ہاں اتھے آیا نا تقوی، اے تقوی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، رافضی کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، مشرک امام کے پیچھے نماز تے مسئلہ چھپامن والے اشاعتی دے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہن بے شک نہیں، صرف نہیں، جیڑا اشاعتی اخوا کے خدا دی توحید دے پردے پاندا تے مسئلہ نہیں بیان کردا، کعبہ دے رب دی قسم او اشاعتی بھی لانتی ہے، او بھی چٹا یہودی ہے، چٹا۔ کوئی ٹکور آئی ہے تقوی حالے کراں بیان؟ ہاں تقوی، اے تقوی، اس لیے مسئلہ چھپانے سے بچ، مسئلہ بیان کر، تقوی، اور مسئلہ کیا؟ مشرک سے بائیکاٹ رکھ، تقوی، یہی تقوی ہے، اور تقوی مشرک دی کٹھی نہ کھامے، تقوی، تقوی یہ بھی تقوی ہے، مشرک کا جنازہ نہ پڑھ، تقوی ہے، مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھ، تقوی، مشرک کی بخشیش کے لیے اللہ بخشیش یہ لفظ نہ کہ، تقوی ہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور تعویذ نہ لکھ، تقوی، لوگوں کو غیب کی خبریں نہ بتا، تقوی، قبر کی پوجا نہ کروا، تقوی، اور مسئلہ نہ چھپا، تقوی، تقیہ نہ کر، تقوی، تقیہ نہ کر، تقوی، تقیہ کیا تو تقوی نہیں، تقیہ چھوڑا تو تقوی، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے، تقیہ نہ کر، تقوی کر، اور ہاں تقوی کا خلاصہ یہ ہے مشرک سے بھی بچ، شرک سے بھی بچ، اور جو چیزیں بام ڈال رہی ہوں، اے رولا جتھے ہوگے، مولویاں دا رولا ہے نا، اے بھائی زبیہ حلال ہے جا، رولا تو ہے نا، اتنے تو بچ جا، تو کہ بے تقوی ہے بے، فتوہ اپنے مقام تے، کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہو بے، تقوی اسے چیز دا نام ہے کہ بچ جا، یہ تقوی بیان کر رہی ہے، مانا تقوی دا، مشرک دے پیچھے نماز پڑھن تو بھی پڑھدا ہوں، اچھا یہ اتنا بڑا تقوی، سبحان اللہ۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک حدیث نقل کی، میں اس لیے ان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، فرمایا یہ جو ہے تقوی کا مسئلہ، من عارض عن صاحب البدعہ، جو آدمی کسی بدعتی کو دیکھ کے، عارض عن صاحب البدعہ، جو کسی بدعتی کو دیکھ کر نفرت کر کے ادھر منہ کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، رفعہ اللہ مئات درجہ، ایک دفعہ بدعتی نو بیک کے نے منہ کی تس بھئی اے سور میرے سامنے آ گیا اور نفرت کی تیس، بس ایک دفعہ منہ موڑے اس، اللہ ایک واری منہ موڑن دے نال 100 درجے ایمان اچ بدھا دے سی۔ اس تو بڑا تقوی اے عبادت نفلہ نال اے گھاٹے پورے نہیں ہوندے، روزے نال نہیں، بدعتی کو دیکھ کے، صحابی کے دشمن کو دیکھ کے، سید کائنات کے دشمن کو دیکھ کے، خدا کی توحید کے دشمن کو دیکھ کے، اس نے دل میں نفرت لائی کہ یہ دشمن ہے،
فرمایا رفع اللہ، ایک دفعہ منہ ادھر کیا نفرت کی وجہ سے اللہ اسے بڑھا دے گا، میں آتا درجہ 100 درجے ایمان میں اللہ مضبوط کر دے گا، بڑھا دے گا۔ اور یہی وجہ ہے میرے پیارے پیغمبر نے یہی تقویٰ سکھایا۔ اور آپ دیکھیں بیٹی کو باپ ملنے جاتا ہے، باپ مشرک ہے اور ہے علاقے کا چودھری ابو الحکم اور بہت بڑا، جس طرح آپ کے MNA MPA اور بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ باپ بڑا کھڑپینچ ہے، مکے کا بڑا آدمی ہے، بیٹی کو ملنے گیا اور بیٹھنے لگتا ہے، بیٹی نے نیچے سے بستر کھینچ لیا۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقوی دا معنی توحید دی غیرت کر، بات شرک سے بھی تے مشرک سے بھی، اس کا نام تقوی ہے۔ اب باپ کہتا ہے بیٹا دیا آداب ہے، اگر میرا اور آپ والا ماحول ہوتا تو ہم تو کہتے زیادتی کی ہے بیٹی نے، باپ آیا تھا نا، تیرا میرا ماحول کہتا زیادتی کی ہے۔ ذرا بیٹی کی بات بھی سن، کہتی ہے میرا ابا تو تشریف لایا ہے، خوش آمدید، تو آ گیا، اچھی بات، لیکن میں نے بستر اس لیے کھینچا، یہ بستر میرے نبی کا بستر ہے اور میرے نبی کا بستر پا کے، توجہ ہے، میرے نبی کا بستر، تو مشرک پلیت ہے، پلیت میرے نبی کے بستر پہ بیٹھ نہیں سکتا، پلیت میرے نبی کے بستر پہ بیٹھ، تو بھی غیرت کر، پلیت میرے نبی کے مصلے پہ آ سکتا، پلیت میرے نبی کے مصلے کا وارث بن سکتا، تو بھی غیرت کر، پلیت میرے نبی کے سٹیج پہ آ سکتا نہیں۔ اس لیے فرمایا لا یشہدون الزور، تقویٰ یہ ہے بدعت کی محفل میں نہیں جانا، شرک کی مجلس میں نہیں جانا، کل خانی کے چاول کھانے نہیں جانا، جمعرات کا حلوہ نہیں کھانا، 12ویں کی کھیر نہیں کھانی، 10 محرم کی جلیبیاں اور وہ دودھ نہیں پینا، تقویٰ یہ ہے عرس کے چاول نہیں کھانے، تقویٰ یہ ہے بدعت سے بچ، بدعتی سے بچ، محفل بدعت سے بچ، شرک سے بچ، مشرک سے بچ، مشرکین کی مجلسوں سے بچ، ہر اس کام سے بچ اور جتنے توحید سے دھبا لگدا ہوگی، ہر اس کام تو بچ جتے توحیدی بدنام ہوندے ہو، من جتے آلے توحید بدنام ہوتے ہوں، اس سے بچنا، اس کا نام کیا ہے؟ اگر یہ چیز نہیں، جتنا بزرگ بھی بن، نرے دا نرا لانتی، تقویٰ شکوہ نہیں، پھر تقیہ ہے، تقیہ نہ کر تے کی کر، اللہ مینوں بھی توانوں بھی توحید و سنت تے استقامت نصیب فرمائے۔ تو سا بڑا وقت کڈے، میں تے آکھا تھکے ہوئے ہو تے ماشاءاللہ اللہ قبول فرماوے، اللہ میرا تھوڑا خاتمہ ایمان تے کرے، اور قیامت دے دن اللہ دے محبوب دے پرچم توحید لواء الحمد دے تلے جگہ عطا فرمائے۔